یہ جو زمین تھی وہ 2007 میں خریدی گئی پیارے آقا, اور یہ بلڈنگ جو آپ نظر آ رہی ہے, جو عمارت ہے, یہ 2008 میں بنائی گئی تھی. 3 سٹوریز ہے, اور اس کا رقبہ جو کیا گیا تھا وہ 2000 اسکوائر میٹر ہے. یہ ہم نے گارڈن بنایا تھا کورونا کے دوران جو تھا نا, اور یہ پانی جو دیا جاتا ہے کنویں کے تھرو دیا جاتا ہے. یہ سیب ہیں, ناشپاتیاں ہیں, آلو بخارے, انگور بھی لگوائے ہیں. یہ پارکنگ ہے باہر کی. یہ جو ہے انٹرنس ہے, جب اندر آتے ہیں میشن ہاؤس میں پرشتینہ میں, سیدھے ہاتھ پہ جو ہے نا پھر ملٹی فنکشنل ہال ہوتا ہے. ادھر ساتھ نظر لائبریری بھی نظر آ رہی ہے, ادھر لائبریری بھی ہے. ادھر جو ہے یہ پریا ہال ہے مردوں کا. ادھر سیدھے ہاتھ پہ جو ہے یہ وومن ہال ہے نا, پریا ہال جو ہے وومنس کا. اور ادھر جو ہے آڈیو سسٹم کے تھرو تمہاری تمام آواز جو ہے اوپر آتی ہے, اور ادھر جو ہے لجنہ پھر شامل ہوتی ہیں پروگرامات میں. After the presentation, the attendees had the opportunity to ask questions on a range of issues. My question is, why do we need to read the Holy Quran? قرآن شریف پڑھنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا, اتارا آخری شریعت کے طور پر, اور اس میں ساری باتیں بتائیں کہ ایک اچھا انسان بننے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں, ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے کیا کیا ضروری ہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے طریقے کیا ہیں, اور اللہ تعالیٰ کا صحیح عبادت کرنے والا بننے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. اور پھر جو زندگی کے مختلف پہلو ہیں, روزمرہ کے کام ہیں, ان کو کس طرح ہمیں ادا کرنا چاہیے, اور کیا کیا اچھے اخلاق ہیں, وہ ساری بیان کیے ہیں اس میں سے. تو یہ ایک آخری شریعت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آن صلی پہ نازل فرمائی, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ اس کو پڑھو, اس کو سمجھو, اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو, اور اس لیے ہمیں پڑھتے ہیں قرآن شریف. ٹھیک ہے, اگر صرف عربی پڑھ کے اس پہ عمل نہیں کرنا تو کوئی فائدہ نہیں پڑھنے کا. پڑھنے کا فائدہ تبھی ہے کہ آدمی اس پہ پڑھے, عمل کرے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے, اس کا حق ادا کرے, اور جو اچھے اخلاق اور اچھی باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں سکھائی ہیں ان پر عمل کرے. ٹھیک ہے. A Lajna member asked her question, which was translated by the local missionary. یہ مکرمہ آربریش صحیح تھی صاحبہ ہیں. انہوں نے جو سوال کیا ہے پیارے آقا وہ یہ ہے کہ میں کام کرتی ہوں بطور سیلس وومن کے, شفٹوں کا کام ہوتا ہے, کام کے دوران نماز جلدی پڑھنی پڑتی ہے اس وجہ سے کہ کوئی کسٹمر نہ آ جائے. اب عادت بن گئی ہے, گھر میں ہونے کے باوجود بھی جو ہے یہ عادت بن گئی ہے کہ نماز جلدی سے پڑھ لیتی ہوں. اس حوالے سے پیارے آقا سے رہنمائی کی درخواست ہے کہ یہ میں کیسے ٹھیک کر سکتی ہوں. نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں 5 وقت دن کے مختلف حصوں میں, تاکہ دن کے مختلف حصوں میں اللہ تعالیٰ یاد رہے, اس کی عبادت کا حق بھی انسان ادا کرتا رہے, اور اپنی اخلاق کی روحانی حالت کو بہتر کرتا رہے. اب سیلز وومن اگر آپ ہیں تو آپ 24 گھنٹے تو کام نہیں کرتی, نہ 12-18 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے, 6-7 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہوگی زیادہ سے زیادہ. تو اس میں 1 یا 2 نمازیں آپ کے ساتھ آتی ہیں بیچ میں, وہ آپ جلدی پڑھ لیتی ہیں. باقی 2 یا 3 نمازیں جو ہیں, فجر ہے, عشاء ہے, مغرب ہے, یا اگر لیٹ جا رہی ہیں مختلف شفٹوں کے وقت ہیں, عصر اور مغرب کا وقت آ گیا ہے, تو اس میں جو بھی نماز بیچ میں آتی ہیں 1 یا 2 نمازیں آتی ہوں گی آپ کے شفٹ کے دوران. ان 2 نمازوں میں اگر آپ نے جلدی پڑھ بھی لی نماز تو کوئی حرج نہیں, باقی نمازیں جو ہیں وہ آرام سے سنوار کے ادا کریں جو فرض ہیں. دوسرے آنسر نے فرمایا ہے کہ نفل بھی پڑھا کرو. جب آپ کے دوسرے وقت ہیں, آپ گھر میں ہوتی ہیں, تو اس وقت جو نمازیں پڑھتی ہیں وہ اچھی طرح سنوار کے پڑھا کریں, اور اس میں جلدی نہ کیا کریں. اسی طرح نفل پڑھا کریں, ان میں رو کے دعائیں کیا کریں, اور اچھی طرح سنوار کے ادا کریں, تو یہ کمی وہاں سے پوری ہو جاتی ہے. آنسر نے فرمایا کہ جو فرائض ہیں ان کو تم نفلوں سے ان کی کمی کو پورا کرو. اس کا مطلب یہی تھا کہ بعض فرائض ادا کرنے میں بعض روکیں آ جاتی ہیں سامنے, تو اس کے لیے نفل ادا کرنے چاہیے. تو یہی ایک طریقہ ہے. باقی اس کی وجہ سے کیونکہ آپ 2 نمازیں جلدی پڑھتی ہیں دن میں, اس لیے ساری نمازیں جلدی پڑھیں, یہ کوئی عذر نہیں ہے. باقی نمازیں آپ کو سنوار کے اچھی طرح پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے. Another attendee also asked his question, which was translated. پیارے علاقہ, ان کا نام مکرم بسم رویسی صاحب ہے. انہوں نے 2015 میں جو ہے بیعت کی تھی,
اور یہ اسلامی فیکلٹی میں جو ہیں ادھر اسٹوڈنٹ تھے اس وقت. تو یہ فرماتے ہیں کہ میرے عزیزوں و اقارب اور جو لوگ میرے ساتھ اسٹڈی کر رہے تھے وہ مجھ پہ یہ الزام لگاتے تھے کہ میں نے جو اپنا ایمان بدلا ہے یا جو بیعت کی ہے یہ پیسوں کی وجہ سے کی ہے کہ لوگ مجھے جو جماعت والے ہیں مجھے پیسے دیتے ہیں. تو پیارے آقا سے یہ سوال تھا کہ میں اس الزام کا کیسے لوگوں کو جواب دے سکتا ہوں؟ جواب تو بڑا آسان ہے. ان کو پیسے ملتے ہیں جماعت سے کچھ. Jo, nuk më ka jap. Këto janë akuzat pa baza nga ana kolegëve të mi. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں ملا. جب ان کو کچھ نہیں ملا تو یہ سوال کا جواب دے سکتے ہیں. اس لیے یہ الزام ہی غلط ہے کہ مجھے پیسے ملتے ہیں. اس لیے میں نے اپنا دین بیچا نہیں ہے. میں نے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرتے ہوئے آنے والے امام مہدی اور مسیح موعود کو ماننا ہے. اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آنے والے امام مہدی اور مسیح جو کو پیغام تمہارے تک پہنچے تو اس کو میرا سلام کہنا اور اس کو قبول کر لینا. اور اس وجہ سے میں نے اس کو قبول کر لیا ہے. اور میں نے تو اچھی باتیں سیکھی ہیں, برائی باتیں میں نے کوئی سیکھی نہیں. میں اسی ایک اللہ پہ یقین کرتا ہوں, ایمان لاتا ہوں جس پہ سارے مسلمان ایمان لاتے ہیں. میں اسی رسول پہ یقین رکھتا ہوں اور خاتم النبیین مانتا ہوں جس پہ سارے مسلمان یقین رکھتے ہیں. میں اسی قرآن اور کو پڑھتا ہوں جو آخری شرعی کتاب ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری. اس لیے کوئی فرق تو ہے نہیں. ہاں اس زمانے میں آن وسلم کا بھی حکم تھا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا وہ آخرین منہم لما یلقوا بہم کہہ کے سورہ جمعہ میں کہ وہاں آخری زمانے میں بھی میرے جیسا ایک متبادل نبی آئے گا یا میرا نمائندہ آئے گا, اس کو قبول کر لینا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں بھی آن وسلم کی طرح ہم ایک شخص کو بھیجیں گے, اور اس کی ہم تشریح جو کرتے ہیں وہ آپ قرآن شریف میں پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح آن وسلم نے فرمایا کہ مسیح موعود اور مہدی موعود آئے گا. تو میں تو ان پیش گوئیوں کو پورا کرنے کے لیے اور اس حکم کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا احمدیت کو قبول کی ہے, نہ کہ کسی لالچ کی وجہ سے. اور مجھے کوئی لالچ نہیں, بلکہ الٹا میں پیسے جماعت کو دیتا ہوں تاکہ جماعت تبلیغ اسلام بھی کر سکے اور لٹریچر بھی شائع کر سکے. اور اسی لیے جماعت احمدیہ ان پیسوں سے چندوں سے قرآن کریم کی اشاعت کرتی ہے, مختلف زبانوں میں قرآن کریم کے ترجمے شائع کرتی ہے اور لٹریچر شائع کرتی ہے. آپ کے ہاں بھی لٹریچر پڑھا ہوگا. اس لیے یہ تو بڑا آسان سوال ہے. آپ نے بیعت کی, آپ تو دے سکتے ہیں. یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور تعالیٰ بن عزیز کو فراست اور دور اندیشی عنایت فرمائی ہے. پیارے حضور, آپ انسانیت کو مستقبل میں کس پرائے میں دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہے اس کا جائزہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل دی ہے, اور اگر انسان اس عقل کو بھی استعمال کرے اور دنیا میں جو واقعات ہو رہے ہیں ان کو بھی دیکھے اور تاریخ پر بھی نظر ڈالے تو حالات سامنے آ جاتے ہیں. اور انسانیت کا مستقبل تو یہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم میرے حکموں پر چلو گے تو میں تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازوں گا اور تمہاری مشکلات کو دور کروں گا. اگر تم میری ہدایت پہ عمل نہیں کرو گے تو پھر اس دنیا میں بھی تمہیں نقصان ہوگا اور اگلے جان میں بھی نقصان ہوگا. تو انسانیت کا مستقبل تو اب اسی صورت میں محفوظ ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی بات کو سنیں اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کو مان لیں. اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب آخری شرعی نبی ہیں. آپ کی لائی ہوئی شریعت ہمیشہ کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے, اور اس کے بعد کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی, اور آپ آخری شریعت لانے والے نبی ہیں. اس کے بعد آپ کی پیروی میں مسیح موعود علیہ السلام نے بھی آنا تھا, جیسا کہ میں نے پہلے بتایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ آئے گا اس کو بھی قبول کر لینا. آنسل نے فرمایا اس کو بھی قبول کر لینا. تو اگر دنیا اپنے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے لگ جائے, اس بارے میں میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, کئی دفعہ تقریروں میں خطبوں میں بیان کر چکا ہوں, سوال و جواب میں بتا چکا ہوں کہ اگر دنیا والے اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لیں اور اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں اور اس کا حق ادا کرنے لگ جائیں, اور اسی طرح ایک دوسرے کے حق ادا کرنے والے ہوں, حق مارنے والے نہ ہوں, اچھے اخلاق دکھانے والے ہوں اور ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے والے ہوں, تو پھر انسانیت کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ ہے.
اور پھر اگر جو چھوٹے موٹے گناہ اگر ہیں انسان میں تو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ اگلے جہان میں جا کے اللہ تعالیٰ ان سے دیکھے گا کس طرح ان کو کرنا ہے. لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ پھر اپنا فضل نازل فرماتا رہتا ہے ان لوگوں پہ. لیکن اگر اللہ کی بات نہیں مانیں گے، اللہ کی حق ادا نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے بھی حق ماریں گے اور ظلم کریں گے، تو انسانیت کا مستقبل بڑا تاریک ہے. اور فی الحال یہی لگ رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ نہ اللہ تعالیٰ کی بات سننے کو تیار ہے، نہ اس کے رسول کی بات سننے کو تیار ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کو تیار ہے، نہ اس کے بندوں کا حق ادا کرنے کو تیار ہے. ہر ایک دوسرے پہ ظلم کر رہا ہے. اور یہی نفسا نفسی کا عالم دنیا میں پھیلا ہوا ہے. یہی دنیا میں ہر طرف فساد پھیلا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا مشکل میں گرفتار ہے. ہر جگہ جنگیں ہو رہی ہیں اور بلاک بن رہے ہیں. اور اگر یہ اسی طرح ہوتا رہا تو یہ بلاک وسیع ہوتے چلے جائیں گے. اور جیسا کہ پہلے بھی میں وارننگ دے چکا ہوں، بتا چکا ہوں، حالات بھی ایسے نظر آ رہے ہیں کہ پھر تیسری عالمی جنگ شروع ہوگی اور پھر بہت خطرناک اس کے نتائج ہوں گے اور تباہی ہوگی. اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عقل دے، سمجھ دے، وہ اپنے اللہ تعالیٰ کو بھی پہچاننے والے ہوں، اس کا حق ادا کرنے والے ہوں، اس کے حکم کے مطابق اس کے بندوں کا بھی حق ادا کرنے والے ہوں. اور جب یہ ہوگا تو پھر محفوظ رہ سکتی ہے انسانیت، نہیں تو تباہی کے علاوہ اور کچھ ہمیں نظر نہیں آتا. Nëse fëmijët hezitojnë që të falin namazin, ne si prindër si duhet të veprojmë me ta? رینا زچیرہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ جب بچے نماز پڑھنے سے بھاگتے ہیں، ہمیں ان کو نماز کی طرف کیسے توجہ دلانی چاہیے؟ آپ خود نماز کی طرف زیادہ توجہ رکھیں، بچوں کے سامنے نماز پڑھیں. اور جب آپ کو دیکھیں گے بچے کہ نماز پڑھ رہی ہے میری ماں اور بڑے خوف خشیت سے اور سوچ سے نماز پڑھ رہی ہے اور دعا بھی کر رہی ہے، تو ایک نفسیاتی اثر بچے پہ بھی ہوگا کہ مجھے بھی اپنی ماں کی طرح کرنا چاہیے. کیونکہ بچوں کو ایک قدرتی طور پر ماں باپ سے ایک ہمدردی کا پہلو بھی ہوتا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ ماں میری ایک درد کے ساتھ نمازیں پڑھ رہی ہے تو ان کو بھی احساس ہوگا کہ میں بھی اس ماں کے درد کو بانٹوں اور اسی طرح کروں جس طرح میری ماں کر رہی ہے. اور جب اس کو نصیحت کریں گے کہ نمازیں پڑھا کرو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو پھر وہ کہیں گے اچھا میری ماں نے نصیحت کی تھی اور اس نے ایک درد کے ساتھ مجھے نصیحت کی تھی تو میں عمل کرنے کی کوشش کروں. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ نماز میں بچوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیکیوں پہ قائم کرے، ان کو نمازیں پڑھنے کی طرف توجہ دے اور اچھے اخلاق پیدا کرنے کی طرف توجہ دے. آنسر نے فرمایا کہ ماں کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہوتی ہے. تو جب مائیں دعا کر رہیں گی اس طرح تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے. پیار سے سمجھاتے رہیں، ہمارا کام سمجھانا ہے. اور اللہ کے فضل سے بچے نیک فطرت ہوں گے اور آپ کا عمل دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے. زبردستی تو ہم کر نہیں سکتے، نہ کرنے کی ضرورت ہے. آن صلی اللہ نے فرمایا کہ ایک حد تک ہی سختی کرنی ہے، سختی سے کہو ایک عمر تک، 10-12 سال کی عمر تک. اس کے بعد پھر وہ خود ہی پڑھنے لگیں گے. لیکن سب سے بڑا سمجھانے کا طریقہ یہی ہے کہ خود ماں باپ کا عمل نیک ہو. اگر وہ نمازیں پڑھنے والے ہوں گے، توجہ دینے والے ہوں گے، ایک درد کے ساتھ دعا کرنے والے ہوں گے تو یقیناً بچوں پہ اس کا اچھا اور نیک اثر ہوگا. ٹھیک ہے. A question was asked relating to new rules being introduced, allowing citizens of Kosovo to travel to the EU in 2024. یہ سوال کرتے ہیں پیارا کا، یہ کہتے ہیں کہ کوسوو میں نئے سال سے جو ہے یورپ کے لیے جو شنگن جو ریجن ہے نا ویزا فری ہو جائے گا، یعنی لبرلائزیشن ہو جائے گی کہ لوگ پھر جو ہیں ویزے کے بغیر جو ہیں جا سکتے ہیں کوسوو سے باہر. تو حضور انور ایت طلب عزیز احمدی احباب کو کون سی رہنمائی فرماتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو یہاں لوگوں کو کوئی دقت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اور پریشانی نہیں ہے، حالات بھی ٹھیک ہیں، تو پھر اپنے ملک میں رہنا چاہیے اور وہیں احمدیت کو پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے اور تبلیغ کر کے جماعت کو بڑھانا چاہیے. اور اگر بعض حالات ایسے ہیں کہ مجبوریاں ہیں، معاشی حالات ایسے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، اور پھر اگر جانا ہو تو جو جا سکتے ہیں وہ جا بھی سکتے ہیں. لیکن پھر بھی اپنے ملک سے رابطہ رکھیں، آنا جانا رکھیں اور اپنے دائرے کو وسیع کریں اور تبلیغ کریں تاکہ جماعت زیادہ سے زیادہ کوسوو میں پھیلے. ٹھیک ہے.
Assalamu alaikum, Huzoor. وعلیکم السلام. My name is Sayan Zachirai and I am 6 years old. My question is, can we hug Allah and the Almighty? وی کی ناٹ ہگ اللہ the Almighty, کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا کوئی فزیکل باڈی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میں نے کسی کو دکھانا ہوتا ہے اپنے نیک بندوں کو تو سامنے نظر آتا ہوں. مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دکھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چیزیں پیدا کی ہیں, پہاڑ ہیں, درخت ہیں, پانی ہے, دریا ہے, خوبصورتی ہے, چاند ہے, ستارے ہیں, سورج ہے. یہ سارے اللہ تعالیٰ کے وجود کا پتہ دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہماری طرح وہ کوئی فزیکل باڈی نہیں ہے جو اس کو حق کیا جا سکتے ہیں. ہاں بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کسی شکل میں دکھا دیتا ہے لوگوں کو خواب میں, اور وہاں اس کو مل لیتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں ہم نے حق کیا اللہ کو. لیکن یہ کوئی ایک چیز نہیں ہے, مختلف شکلوں میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو دکھاتا ہے اگر دکھانا چاہے تو, اور یہ اللہ کی مرضی ہے. اس لیے حق تو اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب کوئی فزیکل باڈی ہو. جب وہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ تو ایک لطیف نور ہے, اس کو ہم اپنے بازوؤں میں تو نہیں اس طرح سمیٹ سکتے. ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے. ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے چادر میں ہمیں لپیٹے رکھے تاکہ ہم اللہ کے فضلوں کے وارث بنتے رہیں. During the mulaqat, a Lajna member asked for advice on how a person can achieve success in business. ایک مومن کو سب سے پہلی بات یہ کرنی چاہیے کہ وہ اس کے ایمان میں کس طرح ترقی ہو, اس کا اللہ تعالیٰ سے کس طرح تعلق پیدا ہو. جب اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے, ایمان میں ترقی ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو تقوی پہ چلنے والے ہیں ان کو میں خود رزق دیتا ہوں, اور ایسے ایسے ذریعوں سے رزق دیتا ہوں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ وعدہ کیا ہوا ہے. اس لیے صحابہ بھی بہت کاروبار کیا کرتے تھے عام وسلم کے, اور انہوں نے تھوڑے سے کاروبار سے اتنی ترقی کی کہ لاکھوں کروڑوں درہم کے مالک بن گئے, بڑی بڑی جائیدادوں کے مالک بن گئے. اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو کبھی نہیں بھولا. انہوں نے نمازیں وقت پہ ادا کیں, انہوں نے تہجد بھی پڑھی, نفل بھی ادا کیے, صدقہ و خیرات بھی بہت کھل کے دیا کرتے تھے, اور ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں. اور حضرت مسلم نے لکھا ہے کہ ان کا ایسا دل ہوتا تھا کہ ہاتھ جو دنیا کے کام کر رہے ہیں لیکن دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھرا ہوا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان میں نیکی پیدا ہو جائے, تقویٰ پیدا ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق انسان کو خود ہی نوازتا ہے اور برکت ڈالتا ہے. پھر یہ ہے کہ جو بھی آپ کمائیں اس میں اللہ تعالیٰ کا حصہ بھی رکھیں, چندہ بھی دیں, صدقہ بھی دیں, غریبوں کا خیال رکھیں, اور جب اس طرح کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس مال میں برکت ڈالتا ہے. اور دوسری یہ ہے کہ محنت کریں اور ایمانداری سے کام کریں. کاروبار میں کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے. اگر دھوکہ ہوا کاروبار میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے شرک کیا, اور اللہ تعالیٰ کو شرک پسند نہیں ہے. جو کام ہو فیئر ہو, ایمانداری سے ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالتا ہے. ٹھیک ہے. بس اللہ کو یاد رکھنا, ایمانداری سے کام کرنا, ہر دھوکے سے پاک رہ کے کام کرنا, جو کمائی ہے اس میں سے صدقہ و خیرات کرنا, چندہ دینا, اور محنت کرنا دل لگا کے. یہ کام کرتے رہیں گے تو آپ کے کاروباروں میں برکت بڑھتی رہے گی. Another questioner asked Huzoor about how to reprimand a child if they make a mistake. بات یہ ہے کہ اگر اس نے بچے نے پہلی دفعہ کوئی حرکت کی ہے تو یوں ہی سزا دینی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اور ذرا سی بات پہ بچوں کو سزا دینا اور غصہ کرنا, اس سے بچے اور بگڑ جاتے ہیں. اس لیے ان کو پیار سے سمجھانا چاہیے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لوگ جتنا بچوں پہ غصہ نکالتے ہیں, ان کو سزائیں دینے کی طرف توجہ کرتے ہیں, اتنی اگر ان کے لیے دعاؤں کی طرف توجہ دیں تو بچوں کی تربیت اچھی ہو جاتی ہے. پھر ماں باپ اگر اپنا اچھا نمونہ دکھائیں, بچے کو پتہ ہو کہ یہ اچھے اخلاق ہیں, یہ برے اخلاق ہیں, یہ اچھی بات ہے, یہ بری بات ہے, تو بچہ وہ غلط حرکت کرے گا ہی نہیں, وہ ماں باپ کے منہ کو دیکھے گا. اس لیے پہلے ماں باپ اپنی اصلاح کریں, پھر بچے کو سمجھائیں پیار سے. سزا دینا تو ایک آخری ہے. جو بہت بڑا کوئی گناہ کیا ہو تو کوئی سزا ملتی ہے, اس میں بھی احتیاط سے سزا دینی چاہیے. ہاں ذرا سا جھاڑ دیا, ذرا ڈانٹ دیا, ذرا سا غصے سے اظہار کر دیا, لیکن وہ بھی ایک عمر کے بچے کے بعد. چھوٹے بچوں کو اگر آپ اس طرح کریں گے
تو بچے بگڑ جائیں گے. بچوں کو سزا نہیں دینی چاہیے, ان کو پیار سے سمجھانا چاہیے کہ یہ بری بات ہے, یہ اچھی بات ہے. اور اگر نیک فطرت بچہ ہے, اور عموماً نیک فطرت ہوتے ہیں, تو بچے سمجھ جاتے ہیں. اگر ان کو یہ یقین ہو کہ ہمارے ماں باپ ہمارے سے ہمدردی رکھتے ہیں اور ہمیں نیک بات بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. Ndeshta për fund, kjo është një ditë e bekuar për shtetin ton. Ne kemi një dashuri shumë të madhe ndaj teje, kështu që lutem për vendin ton dhe për xhamatin ton. Jazakallah. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے آج ایک بہت بڑا برکت والا دن ہے. ہمارے دلوں میں آپ کے لیے بہت شفقت اور بہت پیار ہے, اور یہ ہمارے ملک کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے. As the meeting concluded, Huzoor reminded the attendees about their responsibilities. اب آپ لوگوں کو یہی ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم سے آنے والے مسیح موعود قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی, جس نے آ کے اسلام کی تعلیم کو حقیقی رنگ میں, صحیح رنگ میں دوبارہ دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا اور پھیلانا تھا. اب آپ کا کام یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر فضل فرمایا اور آپ کو احمدیت قبول کرنے کی, حقیقی اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی, اس پیغام کو اپنے ہم وطنوں میں بھی, اپنے ملک والوں میں بھی پھیلائیں, اور زیادہ سے زیادہ تبلیغ کی طرف بھی توجہ رکھیں. اس کے لیے دعاؤں کی طرف بھی توجہ دیں, اور اپنے اعلیٰ اخلاق بھی بنائیں, اور دینی علم بھی بڑھانے کی کوشش کریں, اور روحانیت کو بھی بڑھانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو, عورتوں, مردوں اور بچوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ کرے جلد کوسوو میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد جماعت احمدیہ میں شامل ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.